الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، انسانی زندگی کے آخری واقعہ یعنی موت کے وقت کی سنتوں کو گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج کی اس جمعہ انسانی زندگی کا آخری غسل، اس کا آخری لباس اور اس کے آخری ٹھکانے سے متعلق پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے، بولنے اور سننے کے بعد اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی گھر میں موت کا واقعہ پیش آتا ہے، کسی آدمی کے ساتھ موت کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کے ذمے 3 کام ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس کی غسل کی تیاری کے لیے کس سے رابطہ کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں لینا ہے،
اس کی تیاری کریں. دوسرا اس کے کفن کے لیے کفن کی تیاری کریں، کہاں سے لینا ہے، اور اس کے بعد اس کی دفن کے لیے تیاری کریں، کہاں دفن کرنا ہے، کسے اطلاع دینا ہے، قبر کھودنے سے متعلق کس سے رابطہ کرنا ہے. یہ 3 اہم کام کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کے ذمے ضروری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رشتہ داروں کو اطلاع دینا، ان کو بلانا وغیرہ تو ہے ہی، لیکن خامخواہ کسی آدمی کے آنے کے انتظار میں میت کو اپنے گھر میں اپنے درمیان میں رکھنا، یہ اسلامی مزاج اور تعلیمات کے خلاف ہے. کیونکہ مرنے والا آدمی کو اس کی اصل جگہ پر پہنچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. کہ کوئی آدمی نیک ہے، وہ مر جاتا ہے تو وہ اپنی اصل جگہ پر پہنچنے کے لیے پریشان رہتا ہے، کیونکہ اسے وہاں کی راحتیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی لذتوں سے متعلق اسے اس کی موت کے وقت اطلاع ہو گئی ہے. تمہارا ٹھکانہ وہاں پر ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، وہاں ایسے آرائش میں دکھا دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں وہ روحیں بھی ان کا انتظار کرتی ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب کوئی آدمی وفات پا کر قبر میں جاتا ہے اور اس کی روحیں پہلے کے رشتہ داروں کی روحوں سے ملتی ہیں اور اپنے خاندان سے متعلق معلومات کرتی ہے، کیا فلاں زندہ ہیں، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، معلومات حاصل کرتے، تو وہاں ایک بڑا مجمع ان کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے اصل ٹھکانے کی طرف پہنچنے کے لیے اسے جلدی ہے. تو ہم خامخواہ کیوں اس کا انتظار کرتے کرتے اس سے دیری کریں؟ اگر مرنے والا برا آدمی ہے تو اس کی برائی کی نحوست ہم اپنے کندھوں پر کیوں رکھیں؟ اس لیے اسلام کی تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وفات کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کے کفن و دفن اور غسل کے معاملے میں جلدی کریں. ہاں رشتہ دار آ رہے ہیں تو رشتہ دار کے انتظار میں رات سے دوسرے دن رات تک، دوسرے دن دوپہر تک، صبح میں انتقال ہوئے دوسرے دن صبح تک، دوپہر تک انتظار، یہ نامناسب عمل ہے. آنے والا آئے گا اور اسے محبت ہے تو اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ان کے آنے تک اسے جنازہ مل گیا، جنازے کی نماز مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں جا کر اس کے قبر کے پاس جا کر زیارت کریں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں. میت وفات پا جانے کے بعد دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا. جو جتنی دعا کریں گے وہ اتنے زیادہ اس سے خوش ہوگا. اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور ہو سکتا ہے تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے تو دیدار میں جو محبت دکھانا چاہتے ہیں وہ صدقہ دے کر، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ میت کی طرف سے دے کر اسے ثواب پہنچائیں. تمہارا صدقہ نام کے ساتھ، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے. تمہارے بیٹوں میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے، تمہاری بہنوں میں سے، تمہارے دوستوں میں سے فلاں ابن فلاں نے یہ صدقہ دے کر تحفہ تمہیں پہنچایا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے. اور تمہارے اس صدقے سے ممکن ہے اللہ رب العالمین اور پہلے سے مغفرت یافتہ ہے تو اس کے درجات کو بلند کریں گے، اگر گنہگار ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کریں گے. دعا کریں اس کے لیے، اس کی مغفرت کی دعا کریں، قرآن شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں. یہ کام اس کی ضرورت کے ہیں. تمہارے دیدار سے اس کو کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں ہے. یہ میں آسانی کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن جس گھر میں موت کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹا آنا ہے، بیٹی آنا ہے، بھائی فلاں جگہ سے آنا ہے، رشتہ دار فلاں جگہ سے آنا، اس لیے انتظار. یہ کرنے والے میت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں.
اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، جس گھر میں موت کا واقعہ پیش آ گیا ہے اس کے پڑوسیوں کو یہ تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم ہے کہ پڑوسیوں کے کھانے کا انتظام کریں۔ وہ غم میں ہیں، وہ کھانا نہیں پکائیں گے، وہ کھائیں گے نہیں، آپ اپنا کھانا اپنے گھر میں پکا کر ان کو کھلانے کا انتظام کریں۔ اس کے برخلاف رشتہ داروں کے لیے، میت کو دیکھنے آنے والوں کے لیے پنڈال لگا کے ٹیکسی چڑھا کر کھانا پکا کر کیٹرنگ کو آرڈر دے کے گھروں میں کھانا پکا کر کھانے کی دعوت کرنا، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کبھی کبھی میت کے گھر میں کھانا پکتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور ہم جیسے لوگ جب دیدار کے لیے، جنازے کے لیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو چونکہ ممنوع ہے اس وجہ سے ہم کھانا نہیں کھاتے، واپس آ جاتے ہیں، تو تانا دیا جاتا ہے کہ گھر میں نہیں کھانا کھائے۔ ارے بھائی، مسجد کے گھر میں بغیر عذر کے کھانا کھانا ممنوع ہے، اس وجہ سے نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، مسافر دور سے آئے ہیں، دوست رشتہ دار دور سے آئے ہیں، ان کا یہاں کچھ بھی انتظام نہیں ہے، تو ان کے لیے میت کے رشتہ داروں میں سے، میت کے پڑوسیوں میں سے ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ وہ بھی کوشش کریں یہاں سے نکل کر چلے جائیں، جا کر دوسرے کا کھانے کا نظام بنا لیں، نہیں تو ان کے لیے کچھ انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ محلے کا، پڑوس کا، شہر کا ہے، وہ بھی دعوت سمجھ کر، کیا ولیمے کی دعوت ہے یہ عقیقے کی دعوت ہے آ کر کھانے کے لیے۔ ارے بھائی، گھر میں موت کا واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پر تعلیم یہ ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، میت کے رشتہ داروں کے لیے، نہ کہ میت کے رشتہ دار دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اس کا خیال رکھیں اچھی طرح سے۔ میت کے گھر میں دعوت کا نظام درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آج سے اس کا نظام بنائیں۔ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں پڑوس میں واقعہ پیش آ جائے تو کھانا پکا کر، بہت لذیذ کھانا، بہت عمدہ کھانا، کھانے میں تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ولیمے کی دعوت نہیں ہے تکلف کرنے کے لیے، بلکہ سادہ سیدھا کھانا پکا کر جو رشتہ دار دور سے احباب دور سے آئے ہیں ان کے لیے میت کے گھر میں ہم انتظام کریں۔ دوسری بات، وفات ہو جاتی ہے، باپ کی وفات ہو گئی، بیٹے کی وفات ہو گئی، بھائی کی وفات ہو گئی، شوہر کی وفات ہو گئی، غم کا واقعہ ہے، واقعتاً غم ہوگا، رونا آئے گا، آنسو نکلیں گے۔ شریعت میں آنسو نکالنے سے، رونے سے ممانعت نہیں ہے، البتہ جو چیخیں مار مار کر، چلا چلا کر روتے ہیں، یا چہرے پر مار مار کر روتے ہیں، یا کپڑے پھاڑ کر روتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کی موت پر رخساروں پر تماچے مارے، منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑ کر روئے، تو لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن جزاء اذا قبضت سبقه من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میت کے رشتہ داروں کے لیے کہ میں اگر کسی کے رشتہ داروں میں سے اس کے بیٹے کو، بھائی کو، بیوی کو، شوہر کو، یا اس سے اسے محبت کرنے والے کو لے لیا، اپنے پاس بلا لیا، موت دے دیا، اس پر وہ اپنے محبوب کی وفات پر، اپنے رشتہ دار کی وفات پر صبر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کے لیے اس کے صبر پر اجر جنت کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کے صبر کرنا چاہیے۔ غم کا واقعہ ہے، ماں کی وفات ہوئی ہے، یقیناً غم ہوگا، بیٹے کی وفات ہوئی ہے، یقیناً غم ہوگا، لیکن اس سلسلے میں صبر سے کام رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر معتبر اس وقت ہے جبکہ آدمی کو جب خبر پہنچے اسی وقت وہ صبر کر لیں، زبان میں شکوے شکایتیں نہ لائیں، بیزارگی کا اظہار نہ کریں، بعد میں دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جاتا ہے، اس کے سوا سے کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ کتنے مرتبہ ایسا ہم کو دیکھنے ملا، کسی کی وفات کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ اب ہماری زندگی ہی نہیں،
ہم اس کے واقعے اس کا نام لے کر اس کی بات ذکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. اتنا غم تھا, اس کا نام لیتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے, زبان ہماری نہیں چلتی تھی. اب کیا ہوا, آرام سے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, ان کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں, اور ان کے صفات بھی بیان کرتے ہیں, ان کی تذکرے بھی کرتے ہیں. اب صبر ہو گیا. تو یہ صبر کا اعتبار نہیں, صبر وہ ہے جیسے ہی رنج کی خبر پہنچے اسے برداشت کرے. الصبر عند صدمۃ الاولیٰ. اس کے بعد بات چل رہی تھی, اصل سب سے پہلا کام غسل کی تیاری کریں. غسل کے لیے رشتہ دار خود اپنی میت کو غسل دے, یہ بہت بڑا اجر والا کام ہے. گھر میں باپ کی وفات ہو گئی تو بیٹا اور دوسرے بھائی وغیرہ جو میت کے ہیں یہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر آئیں. گھر میں ماں کی وفات ہو گئی, بیٹیاں یا میت کی بہنیں وغیرہ جو ہیں وہی بڑھ کر آئیں, دوسرے رشتہ دار ہیں وہی بڑھ کر آئیں. یہ بہت بڑا اجر والا کام ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں. عام طور پر دیکھا گیا لوگ مرنے سے پہلے تو بڑی محبت, بڑے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں, جیسے ہی وفات ہو گئی تو اب ان سے ڈر ہونے لگتا ہے, خوف ہونے لگتا ہے, چھوتے نہیں. دھنانے والے غصات جب ان سے کہتے ذرا ہاتھ پکڑو ذرا پیر پکڑو تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, وہ ہمارے ہی طرح انسان تھے, اب وفات پا گئے تو اسے گھبرانے کی بات کیا ہے. بلکہ آگے بڑھ کر ہم ان کو غسل دیں, اور نہ نفرت کے لائق چیز ہے نہ بیزارگی کے لائق چیز ہے, بلکہ میت قابل عظمت ہے. ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں, نفرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں, بیزارگی کا بھی اظہار کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ بڑی محبت سے عظمت سے ان کو چھوئے, ان کو غسل دینے کی ہم خود تیاری کریں. میں آپ کو بتاؤں غسل دینے کے کتنے بڑے اجر ہیں میت کو. آپ میں سے کوئی سنے گا تو ہر ایک اس کے لیے تیار ہو جائے گا اگر دل میں اللہ رب العالمین کے پاس درجہ پانے کا شوق ہے. حدیث کے کتاب میں آتا ہے, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے بھائی, کوئی شخص کسی میت کو غسل دیا اور اس کے غسل دیتے وقت کوئی عیب ظاہر ہوا, کبھی کبھی غسل دیتے وقت کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے, اسے چھپانا چاہیے. غسل دیتے وقت کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو اسے لے جا کر دوسروں کے بعد بتانے کا رہنا, میں غسل دے رہا تھا, ان کے اندر یہ عیب تھا, وہ خرابی تھی, وہ گھوڑا تھا, وہ یہ تھا, نہیں بتانا چاہیے. ان کے عیوب کو چھپانا چاہیے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص کسی میت کو غسل دیا, اس کے عیوب کو چھپایا, تو اللہ تعالیٰ اس سال کو غسل دینے والے کو 40 مرتبہ مغفرت فرماتے ہیں. کتنے مرتبہ؟ میری اور آپ کی اگر ایک مرتبہ مغفرت ہو گئی تو بس ہے, ہمارا آخرت کا مسئلہ حل ہے. ایک مرتبہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے, ایک مرتبہ مغفرت کی نظر سے ہم کو دیکھ دے, ایک مرتبہ مغفرت کا فیصلہ کر دے, تو ہمارے لیے آخرت کی زندگی کا بیڑا پار ہو گیا. لیکن حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غسال کو جو صدق دل سے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ثواب پانے کے لیے غسل دیتا ہے, تو 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسال اللہ کو راضی کرنے کے لیے غسل دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 ایسے بڑے بڑے گناہ, 40 ایسے بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ میت کو غسل دینے کی وجہ سے ایسے 40 بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں. اب ہمارا حل کیا ہے؟ ہمارے گھر کی میت باپ کی ہے, بھائی کی ہے, بیٹے کی ہے, دوسرے کے حوالے کر دیں. سیکھنا چاہیے غسل دینے کا طریقہ. اس لیے میں آج حضرات کے سامنے میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھاؤں گا. یہ سب چیزیں سیکھنے کے ہیں, سیکھو, معلوم کیجئے, اللہ تعالیٰ اس پر کتنا اجر رکھا ہے اسے پائیے. غسل دینے کے لیے سب سے پہلے وہ غسل دینے کا جو تختہ ہوتا ہے نا, وہ تختے کو پہلے دھوئیں, پاک کریں, 5 مرتبہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ کسی خوشبودار چیز سے اس کی دھولی دی جائے. اسے پاک کر دیا جانے کے بعد
مسجد جس جگہ ہے اس جگہ سے 2-4 آدمی پکڑ کر بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لے جا کر مسجد کو اس پہ لٹائیں۔ کیسے لٹائیں؟ میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کریں، دایاں جانب قبلے کی طرف ہو، بایاں جانب قبلے کے اپوزٹ ہو، اس طرح مسجد کو سلائیں۔ غسل دیتے وقت بھی ایسے ہی سلائیں۔ گنجائش ہے تو، کبھی کبھی جگہ بہت چھوٹی ہے، گنجائش نہیں ہے تو جیسا آسانی ہو ویسا کریں، ایسا کرنا کبھی ضروری نہیں۔ یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ مسجد کا دایاں جانب، سیدھا جانب قبلے کی طرف ہو، اس طرح لٹائیں۔ لٹانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غور سے سنیں، دیکھ کر سمجھیں اس کو، کہ مسجد کے پیٹ پر آہستہ سے ملیں، آہستہ سے ملیں۔ کوئی گندگی نکلے گی، پیشاب نکلے گا تو پہلے غسال ہاتھ دھونے، غسل دینے والا جو ہے ہاتھ میں گلوز دستانے چڑھا لے۔ اس سے پہلے مسجد کو تختے میں لٹانے کے بعد اس سے پہلے جو ہے یہ کپڑا، اس کے مرد بنا ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کپڑا اس پر اڑائیں۔ اڑانے کے بعد اس کے جسم کے کپڑے نکالنا بھی ایک ہنر ہے، معلوم ہے؟ مسجد کے کپڑے نکالنا آسان کا کام نہیں۔ ہمارے کپڑے ہم آرام سے نکال دیتے ہیں، اسے نکال نہیں سکتے، اس کے ہاتھ ٹائٹ ہو گئے، اس کے پیر ٹائٹ ہو گیا، کیسے نکالنا ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ سکھایا گیا ہے کتابوں میں مسجد کے کپڑے نکالنے کا۔ خینچی لے کر یہاں سے آستین کٹ کرنا شروع کریں، اس طرح یہاں تک کٹ کریں، پھر ادھر آستین کٹ کرنا شروع کریں یہاں سے۔ شرٹ ہے تو گنڈیاں کھول دیں گے تو شرٹ باہر ہو جائے گا، بنین ہے تو بیچ میں سے کٹ کریں، کٹ کر کے جہاں جہاں جائنٹ ہے وہ کٹ کر کے نکال دیں۔ پینٹ کے بکل یا پائجامہ کھولا ہے تو نارا کھول کر آہستہ سے اسے کھینچ لیں۔ مسجد کا بدن بھی ننگا کرنا جائز نہیں ہے، میں اس لیے پہلے بول دیا۔ اس کے اوپر کیا اڑا دینا ہے؟ ایک کپڑا آتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا، وہ اڑا کر رہے ہیں۔ اب مسجد کے کپڑے نکل گئے، سارے کپڑے نکل گئے۔ مسجد کا کپڑا نکالنے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ نہیں نکالا جاتا ہے۔ غسل دینے والے موجود ہیں، آپ لقمہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے سے کچھ اگر بولنے میں غلطی ہو رہی ہے، چوک ہو رہی ہے تو لقمہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات پورا مجمع سن رہا ہے۔ تو یہ تختے میں بچھانے کے بعد ایک کپڑا نکال دیا گیا، اس کے اوپر ایک کپڑا بچھا دیا گیا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے آہستہ سے کپڑے میں اس کے پیٹ کو آہستہ سے ملنے سے پیشاب نکلے گا، پیخانہ نکلے گا، گندگی نکلتی ہے تو پہلے اسے پاک کر لیں، پہلے اسے پاک کر لیں۔ اور بدن کے کسی حصے میں لگا ہوا ہے تو اسے پاک کر لیں، سمجھے؟ بدن سے کہیں کا گندگی لگی ہے یا پیشاب یا پاخانہ نکلا ہے تو اس گندگی کو پہلے پاک کر لیں۔ اب وہ کپڑا بچھا ہوا ہے، بار بار کہتا ہوں میں، ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ستر کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ستر اس کی شرمگاہوں کو بغیر گلوز، بغیر دستانے کے چھینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو دستانہ میسر نہیں ہے تو اتنا لکھا ہے کتابوں میں، کپڑا لپیٹ لیں، کپڑا لپیٹ کر اس کے شرمگاہ کو چھیکا، پیشاب وغیرہ نکلتا ہے تو دھوئیں، ایسا ہی چھونے کی اجازت نہیں۔ کتنا خیال ہے صدر کا، آپ اندازہ لگائیے اسلام میں۔ اس کے بعد اسے وضو کرائیں۔ وضو کرانے کا بھی مسئلہ مسجد کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا۔ اگر مسجد ناپاک نہیں ہے، عورت ہے، حیض والی نہیں ہے، نفاس والی نہیں ہے تو اسے کلی کرانے کی ضرورت نہیں، ناک میں پانی ڈالنے کی اسے ضرورت نہیں، اور 2 ہاتھ گٹوں تک دھلانے کی اسے ضرورت نہیں، بلکہ اسے وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ کفن کے کپڑوں میں ایک سیٹ روئی کا ہوتا ہے، اس روئی کے کپڑے کو تھوڑا لمبا بنا لیں، پلیتے کی طرح بنا کر وہ پانی میں ڈبو کر اس کے منہ میں، دانتوں میں کچا کپڑا ادھر سے ادھر کریں۔ ہمارا جیسا منہ کھل جاتا ہے، مسجد کا منہ ایسا نہیں کھلے گا، مسجد کا منہ اس طرح نہیں کھلے گا۔ اس کے منہ کو کھولنے کی سختی بھی نہ کریں، جتنا کھلتا ہے اتنے میں کچے کپڑے سے، 3 کپڑے سے اس کا منہ صاف کریں، کچے کپڑے سے۔ پھر وہ 3 کپڑے جو روئی کی شکل میں، پلیتے کی شکل میں ہوتے ہیں، اسے پانی میں ڈبو کر اسے کچا کر کے ناک صاف کریں، 3 مرتبہ یہ بھی کریں۔ یہ اس کے کلی کرانے کا طریقہ ہے۔
غسل دے ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ ہے. اگر میت ناپاک ہے، کسی طرح سے ہم کو معلوم ہے ناپاک ہے، حیض والی ہے، نفاس والی عورت ہے، تو اسے غسل دینے کا طریقہ یہ اسے باقاعدہ کلی کرانا پڑے گا. ناک میں پانی ڈالیں، منہ میں پانی ڈالیں، وہ پانی نکلے گا نہیں، وہ ایسے ہی کھڑا رہے گا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ سوکھے کپڑے کو اس کے منہ میں ڈال کر اسے پانی کو جذب کریں، روئی کو جذب کریں، اس کے بعد وہ پانی نکالیں. اسی طرح ناک کا مسئلہ بھی ہے، ناک میں پانی ڈالیں، نکلے گا نہیں، اسے باقاعدہ پانی روئی کے کپڑے میں ڈال کر وہ پانی نکالیں. اگر ناپاک ہے تو ہم کو معلوم ہے میت ناپاک ہے تو تب اسے کلی کرانا پڑتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا پڑتا ہے. اگر پاک ہے یا ہم کو اس کے بارے میں کچھ اطلاع نہیں ہے تو اسے کچے کپڑے سے یہ کرائیں. ناک میں کلی ہو گیا، ناک میں ہو گیا، اس کے بعد اس کا چہرہ باقاعدہ ہم جیسا دھوتے ہیں ویسا دھوئیں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں کو دھلائیں گے، اس کے بعد سر کا مسح کرائیں گے اور دونوں پیر ٹخنوں تک دھلائیں گے. اس کا وضو ہو گیا، میت کا وضو ہو گیا. وضو ہونے کے بعد اس کے سر کو اور داڑھی کے بالوں کو کسی خوشبودار پانی سے، پانی جو گرم کرتے ہیں نا اس میں بیری کے پتے اگر ملتے ہیں تو اچھا ہے، بیری کے پتے ڈال کر گرم کریں. گرم کرنے کی سلسلے میں خیال رکھیں بہت پانی نہ اٹھائیں. یہ غلطی ہوتی ہے عام طور پر، میت کے گھر میں پانی جو گرم کرتے ہیں بہت اٹھا کرتے ہیں، اتنا اٹھا کے چھین نہیں سکتا. نہیں، باقاعدہ لکھا گیا ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے، آسانی سے برداشت کر سکیں. اتنا پانی نہیں کہ جسے میت کو ڈالے تو جمنا نکل جائے. نیم گرم پانی گرم ہونا چاہیے. تو اس پانی کو سر میں اور یہاں داڑھی میں ڈال کر، پہلے زمانے میں ریٹھے وغیرہ ہوتے تھے، صابن وغیرہ سے بھی کیا کیا جا سکتا ہے، پہلے اس کے داڑھی کو اور اس کے سر کو دھو کے اچھی طرح سے پاک کر لیں. یہ دھونے کے بعد اب یہ طریقے کو دیکھ کر سیکھنا پڑے گا. میت ہے، اسے میت ہے سمجھو، اس کو اس طرح سویا ہوا ہے، اس کا سر ادھر طرف ہے، پیر ادھر طرف ہے، تو پہلے ہر کام میں سیدھے جانب سے کرنا سنت ہے نا. اس لیے میت کو بائیں طرف، بائیں کروٹ لیتا ہے، بائیں کروٹ لیتا ہے تو اس کا سیدھا طرف دھونے کے لیے آسانی ہو جائے. تو سر سے لے کر پیر تک، کہاں سے؟ سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالیں، دھوئیں اسے 3 مرتبہ دھوئیں. پھر اس کے بعد اس میت کو بائیں طرف لیٹائیں، سیدھے طرف لیٹائیں. اس کے بعد میت کو سیدھے طرف لیٹائیں تو بائیں طرف کا حصہ لگے گا، تو بائیں طرف کے حصے کو پوری طرح سے اس طرح دھو دیں، 3 مرتبہ دھو دیں. اس کے بعد سامنے کا حصہ تو باقی ہے. تو یہ کرنے کے بعد غسل دینے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد جو ہے پھر ایک مرتبہ پیٹ آہستہ سے ملیں، آہستہ سے ملیں، آہستہ سے ملیں. اگر کوئی پیشاب یا گندگی نکلتی ہے، وہ ملنے کا طریقہ بھی بتایا گیا. میت ہے، اس کو ذرا اس کا سر کے طرف ہاتھ دے کر، اس طرح کمر کے طرف ہاتھ دے کر ذرا ایسا اٹھائیں، پورا اٹھا کر بٹھانا نہیں، ایک حساب سے اٹھا کر بٹھائیں. بٹھا کر میت کو پیٹ کے طرف آہستہ سے ملیں تو اس کی گندگی نکلے گی. گندگی نکلنے کے بعد یا نہیں بھی نکل سکتی ہے، نکلے یا نہ نکلے، بہرحال وہ کرنا ہے. وہ کرنے کے بعد اب وضو پہلے سے جو کرا دیا گیا وہ نکلنے سے وہ نہیں ٹوٹے گا. غسل پھر دوبارہ شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہی اس جگہ پر گندگی کو پاک کر کے اس کے بعد کافور کا پانی جو ہوتا ہے نا، کافور کا پانی میت کو بائیں طرف لٹا کر سیدھے طرف سے اس کا پانی ڈالتے ہیں، پورا کافور کا پانی سر سے لے کر پیر تک ڈال دیں. اس کے بعد اسے خشک کرنا. خشک کرنے کا بھی میت کے لیے سلیقہ ہونا چاہیے. ہم جیسے ٹاول لے کر اس طرح رگڑتے ہیں، اگر ٹاول لے کر اس طرح رگڑیں گے میت کو بعض دفعہ اس کا چمڑا نکل جائے گا. اس لیے نرمی سے سکھائیں، اس طرح کر پانی سے، کاٹن کے کپڑے سے اس کا سکھا کے ہونے کے بعد کافور کو جو ہے اس کی سجدہ کی جگہوں میں، کافور کو سجدہ کی جگہوں میں، یہاں پر اور 2 ہاتھوں میں اور 2 گڑگوں میں اور 2 پنجوں میں کافور لگائیں. یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے. یہاں تک غسل کرنے کا طریقہ. کفن پہنانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے بعد دفن کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اسے بتاؤں گا. اس سے پہلے ذرا سوچیں، یہ غسل کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، غسل کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ ہمارے یہ غسل کا واقعہ کیا صرف ہمارے بابا کے ساتھ، ہمارے دادا کے ساتھ، ہمارے چچا کے ساتھ، ہمارے نانا کے ساتھ، یا جو لوگ مر گئے ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے کیا؟ نہیں، یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے. ہم کو بھی اس طرح ادھر ادھر پلٹا کر غسل دیا جائے گا. تبے میں جیسے روٹی کو پلٹایا جاتا ہے
ویسا ہم کو بھی پلٹا پلٹا کر غسل دیا جائے گا. میرے عزیز اور دوستوں کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری اس کے لیے تیاری ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. اب بھی ہمارے لیے وقت ہے. میں ایک روایت سکھاتا ہوں, ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. آج 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے, ذرا اسے برداشت کر لیجئے کہ ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں. اتنی بہترین روایت ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اس میں ہم سب کے لیے ضرورت ہے. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں, یا اماں الا اعطیک الا امنعک الا اخبرک الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره قديمه حديثه خطأه عمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ان تصلي 4 ركعات. یہ حدیث کے الفاظ میں غور کیجئے, کتنی بشارتیں دی گئی ہے اس عمل پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس, جو ہم عمر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آ کر کہا, اے عباس, اے میرے چچا, کیا میں تمہیں ایک قیمتی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا ایک خاص بات میں بتاؤں؟ وہ ایسا عمل ہے اگر اس کو کریں گے, انفعال کا ذالکا, اگر تم اس کام کو کرو گے, غفر اللہ لکا, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے. آگے سنیے, اولہ و آخرہ, تمہارے اگلے گناہ کو بھی پچھلے گناہ کو بھی معاف کریں گے. پھر آپ نے فرمایا تمہارے پرانے گناہوں کو بھی, تمہارے نئے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تمہارے بھول چوک سے جو گناہ ہو گئے اسے بھی معاف کریں گے, اور تمہارے جان بوجھ کر جو گناہ ہوئے اسے بھی معاف کریں گے. اتنا تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا. اس عمل کے لیے جو فضیلت آگے جو بیان کی جا رہی ہے, ویسی فضیلت میں کسی نفی عمل کے لیے اب تک نہیں سنا. اس عمل کے لیے جو فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے, ویسے کسی عمل کے لیے, نفی عمل کے لیے, فرض کے لیے نہیں بول رہا میں, نفی عمل کے لیے آج تک میں نے ویسی حدیث پڑھی نہیں, ویسی فضیلت سنی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صغیرہ و کبیرہ, اگر میرے چچا اگر یہ تم عمل کرو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ بھی, تمہارے کبیرہ گناہ بھی معاف کریں گے. آپ پڑھیں گے کتابوں میں بہت سے, یہ نفل روزے رکھو, نفل نماز پڑھو تو تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف. اس کا مطلب محدثین بیان کرتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, صغیرہ چھوٹے گناہ. لیکن اس عمل کے لیے اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا تمہارے صغیرہ گناہ بھی معاف کریں گے, تمہارے کبیرہ گناہ بھی معاف کریں گے. اور تمہارے ڈھکے چھپے جو چھپ کر کے ہے تم نے گناہ, لوگوں کو معلوم کرائے بغیر, بیوی کو معلوم کرائے بغیر, شوہر کو معلوم کرائے بغیر, ماں باپ کو معلوم کرائے بغیر, دوستوں سے چھپ کر, مقتدیوں سے چھپ کر, امام سے چھپ کر جو تم نے گناہ کیا ہے, اللہ نے فرمایا ڈھکے چھپے گناہ کو معاف کریں گے. اعلانیہ کبھی جوش میں آ کر کھلا جو گناہ کیا اسے بھی معاف کریں گے. آپ سوچتے ہوں گے وہ کون سا عمل ہے جس سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اور ایک مرتبہ سناتا ہوں, سن لیجیے. آپ نے فرمایا اگلے پچھلے پرانے نئے بھول چوک سے جو ہو گئے وہ بھی, جان بوجھ کر جو ہو گئے وہ بھی, صغیرہ گناہ بھی, کبیرہ گناہ بھی, چھپ کر جو گناہ کیے وہ بھی, اعلان جو گناہ کیا وہ بھی. کون سا عمل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی تم پڑھ لو, 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو. صلاۃ التسبیح کا طریقہ معلوم ہے نا, وہ بھی مختصر آپ کو بیان کر دوں. رکعت بانے صلاۃ تسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں. پہلے ثنا پڑھیں, 2 طریقے ہیں, میں ایک طریقہ آپ کو بتاؤں, کنفیوز نہیں ہونا. ثنا پڑھیں, الحم کا سورہ پڑھیں, کوئی ضم سورہ پڑھیں, کوئی بھی سورہ پڑھیں. اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں. پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں, رکوع کی تسبیح کے بعد. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قوما میں ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں. سجدے
اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسری نمازوں میں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے سجدے کے بعد صلاۃ التسبیح میں بیٹھنا ہے, بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں. آپ حساب لگائے ہوں گے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا ہے, 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوتا ہے. یہ تسبیح 300 مرتبہ. اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا, اے چچا, اے عباس, ہو سکے تو ایک دن میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لو, ایک دن میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لو, نہیں تو 8 دن میں 1 مرتبہ پڑھو, نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو, نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا, کیا ہفتے میں, پورے ہفتے میں 20 منٹ آپ پڑھ کر دیکھیے صلاۃ التسبیح, 20 سے 25 منٹ کا وقفہ لگے گا, 20 سے 25 منٹ کا وقفہ لگے گا. کیا پورے ہفتے میں, پورے 8 دن میں, کیا ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بوڑھوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اپنی خبر کی تیاری کے لیے, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, جنت میں پہنچنے کے لیے, کیا 8 دن میں 1 مرتبہ صلاۃ تسبیح کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے؟ 20 سے 25 منٹ نکال نہیں سکتے؟ آپ آج عہد کر لیجیے, ہمت کیجیے, ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھیں گے, نہیں تو کم از کم جمعے والی رات, یعنی جمعرات اور جمعے کے بیچ میں جو رات ہوتی ہے یا جمعے کے دن آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون پڑھیں گے؟ انشاءاللہ سب پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, کیونکہ اس میں عمدن صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی بات بھی کہی گئی. بہت بڑی خوشخبری ہے. 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کی پابندی کر لیں. یہ آخرت کی تیاریوں میں سے بہت بڑی تیاری ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی کے آخری غسل سے متعلق میں نے آپ کو سنتیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی کا آخری لباس اور زندگی کا آخری ٹھکانے سے متعلق آپ کو میں روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا آخری غسل دیا جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت کے پانی سے اللہ تعالیٰ غسل دے کر آخری غسل کے لیے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد اللہ